الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم. یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 کے آیات مبارکہ ہیں جو پڑھی گئی ہے. رمضان کے بعد آج الحمدللہ پہلا درس شروع ہو رہا ہے ہمارا، اور اس اعتبار سے جو ہے یہ آیات جو پڑھی گئی ہے نا یہ عموماً رمضان سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو رمضان کے بعد رکھا ہے پھر ایک بار، تاکہ رمضان کی تجدید ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اتنی برکتوں والا مہینہ اور اتنی عبادات کے اوپر مشق، تو ان سب کا ما حاصل کیا ہے، یعنی ہم نے رمضان سے کیا سیکھا ہے اور رمضان سے کیا حاصل کیا ہے ایک مہینے کی عبادات سے، وہ اس کا ہم آج جائزہ لیں گے آج، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ اور پھر اس کے جو نتائج ہے وہ آیا کہ اس کے کچھ ثمرات ہم کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی گئی اس میں کہ ماہ رمضان کا تعارف ہوا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو، اس میں اہم بات ہے کہ رمضان کی اہمیت کیوں ہے، قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ ہر مہینے میں نازل ہوا تو ہر مہینے کی فضیلت ہے، بول رہا ہوں میں اب ہر مہینے میں قرآن نازل ہوتا رہا نا 23 سال تک مکمل. ایسا تو نہیں کہ رمضان کے ایک مہینے میں اللہ نے آپ کو پوری قرآن دے دیا پڑھ کے سناتے چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوا. پورے 23 سال میں وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا رہا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا آغاز جو رمضان میں ہوا ہے اور پھر اس کی ابتدا جو رمضان میں، تو اس کی انتہا جو ہے نا آنے والے ہمارا جو عید ہے نا عید الاضحیٰ اس میں ہوئی ہے. تکمیل نعمت یہ جو قرآن میں بتائی ہے. ایک آیت تو ہم پڑھ لیتے ہیں نا بھی قرآن مجید کے نزول کی، سورہ غار حرا میں نازل ہوا، اور آخری آیت جو نازل ہوئی میدان عرفات کے میدان میں ہوئی. ایک آیت تو یاد ہے ہم کو اقرأ باسم ربک الذی غار حرا میں، اور ایک آیت وہ ہے جو میدان میں ہوئی. جب غار حرا میں نازل ہوئی تو کوئی ایمان والا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، آپ کی ذات مخصوص ایک تھی. اب ظاہر ہے کہ جب میدان میں نازل ہوئی تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ مومنین، 23 سال میں آپ کی محنت سے 23 سال میں جو اجماع بنا کتنا 1.25 لاکھ. ہاں حج میں آئے سو تھے وہ تو اس سے، اور ماں باقی اور بھی بہت سارے ہیں سمجھے آپ، تو تقریباً. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ زمانے میں ظاہر ہے کیونکہ آج کے ویسی کوئی انفارمیشن نہیں ہو، ایسی ٹیکنالوجی کچھ نہیں، آپ کی محنت سے، صحابہ کی محنت سے یہ دین جناب علی اتنا پھیلا. تو پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید وقتاً فوقتاً ضرورتاً حاضر ہوتا رہا، مکے میں، مدینے میں، سفر میں، جناب علی حضر میں، پھر غزوات میں، جنگوں میں، ہر حالات میں قرآن نازل ہوتا رہا پورے 23 سال تک. ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ مخصوص تھا جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہر مہینے میں.
تو ہم یہ سمجھیں گے انسانوں کے ہدایت کے لیے جب بھی ضرورت پڑی اللہ ہدایت نازل کرتے رہے اپنے نبی کے ذریعے سے. اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ماہ رمضان میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب, پورے انسانوں کے لیے تا قیامت تک آخری انسان جو آنے والا رہے گا اس کے لیے بھی اسی قرآن میں ہدایت رہے گی, پوری دنیا کے لیے. ایسا نہیں کوئی مخصوص کوئی خطہ زمین کا وہاں نہیں, پورے انسان آدم کے اولاد کے لیے جہاں بھی انسان بستا ہے رہتا ہے, سمجھو اس کے اندر انسانی شعور اگر ہے ابھی, یعنی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں انسانوں کے درمیان میں آج بھی دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی آج بھی آدیواسی لوگ ہیں جن کو تعلق ہی نہیں ہے. کئی ایسے جنگلات ہیں امریکہ میں ادھر ادھر, وہ ہم جیسے انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں یہ کوئی مخلوق ہے بھائی بول کے, ایسے بھی آج بھی ہیں. تو ہاں نہیں ہاں پوری انڈیا کے اندر ہے, پھر ادھر امیزون وغیرہ ادھر کیا بہت بڑے جنگل وہاں پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ آخری انسان سے مراد کیا, جب تک انسان میں انسانیت کا شعور آئے گا ان کے لیے کتاب ہدایت کی آخری انسان تک. تو یہ بات قرآن کا تعارف کروا گیا. لیکن اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر رہے ہیں تو پھر قرآن ہمارے لیے بے فیض ہے, بے فیض ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب دیکھیے, اب آپ رمضان میں قرآن نازل ہوئی, اس کے بعد رمضان میں ہمارا جو اہتمام تھا رمضان میں جو ہماری مساجد جناب علی اپنی تندرستی کا شکایت کر رہی تھی, جگہ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو. آج حالت یہ ہے کہ اسی مسجد کے اندر بڑی مشکل سے ایک صف بھی نہیں ہو رہی آج رمضان جانے کے بعد. تو کیا رمضان کا یہ حاصل تھا؟ رمضان کا حاصل تو یہ تھا کہ تم کو ہدایت کے لیے تمہارے تقوی میں اضافے کے لیے لایا گیا رمضان. ہر رمضان کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جناب یاری کوئی ایک مہینہ صرف برکت کا ہے اس میں اپنا لو باقی خدا حافظ, ایسا نہیں ہے معاملہ. قرآن پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن کیا ہے؟ دراصل کتاب زندگی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بندگی ہے ہمارے لیے. خاص طور پہ اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے نا انسانوں کے لیے, ایک تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اور اس قرآن کے اوپر سب سے پہلے جو اللہ کو مطلوب ہے اس کتاب کے اوپر کس طرح عمل کرنا. کتاب تو ہدایت کی ہے لیکن اس کتاب کے اوپر اللہ کو جو مطلوب ہے عمل, وہ عمل محمد رسول اللہ ہے. اسی لیے کیا کہیں گے ہم, آپ نمونے بندگی ہیں. آپ قرآن ہے تو ہدایت کی کتاب, لیکن اس کتاب پہ کس طرح عمل کیا جائے گا, کتاب الہی سے مراد الہی کیا ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں, کیسی بندگی چاہتے ہیں, اللہ کو کون سا عمل پسند ہے, وہ نبی. یہ دو باتیں لازمی ہیں یہ. اسی لیے تو یہاں پہ دونوں باتوں کا ذکر کر دیا گیا. دیکھیے اب انزل فیہ القرآن, اسی مہینے میں کتاب کو نازل کیا گیا قرآن کو, ھدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان کا جب لفظ لایا گیا تو انسان جہاں بھی بستے ہیں وہاں پہ, اسی لیے یہاں پہ لایا گیا ھدی للناس. اور رسول کے لیے کیا لفظ لایا قرآن میں؟ یہ لایا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. ھدی للناس قرآن ہے تو اللہ نے کیا فرمایا, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. دیکھیے وہاں بھی رسول کے للناس, للناس کا لفظ ہے, اور یہاں قرآن کے ساتھ بھی للناس, ھدی للناس اور وہاں للناس رسولا. آپ جس طرح قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, اسی طرح رسول کی رسالت بھی تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ دونوں ایک ہی بات ہے. اگر کوئی آدمی ایک مانتا ہے کہ کتاب مانتا ہے, رسول کون ہے کہ کیا ہے کہ بولا تو گیا کام سے ہونے پر. رسول سے کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ اس قرآن کو تھوڑی دیر کے لیے رسول کی زندگی سے قرآن کو آپ کاٹ دیں گے, ہٹا دیں گے, تو قرآن محض ایک تاریخی کتاب بن جائے گی. کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں قوموں کے تاریخ کو بتایا گیا ہے, ان کے قوموں کے عروج و زوال کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر, یہ الگ بات ہے. لیکن ہے تو یہ جناب یہ اللہ کی کتاب ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ھدی للناس.
اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدایت بھی کیسی ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس کتاب کے جو تعلیمات ہیں نا وہ بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہے، صاف صاف ہے، بالکل یا طور پہ ہر انسان کو سمجھنے والی بات ہے۔ ہدی للناس، اب اس میں ایک بات ہمارے پاس آتی ہے، بھئی کیا ہر انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل سمجھ سکتا ہے۔ اس میں دو باتیں آتی ہیں نا قرآن میں، ایک آیت آئی جو سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی تھی، وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اب اس میں تو ہم نے یقیناً انسانوں کے لیے قرآن کو نصیحت کی کتاب بنایا ہے اور سب سے آسان کر دیا ہے اس کو۔ اب کچھ لوگوں کو جن کو قرآن مجید سے ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہدایت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ ایسا کر دیا کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ لو الٹی بات، قرآن میں تبدیلی کوئی بات ہی نہیں ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، اس کا ترجمہ کر دیا۔ حالانکہ وہاں پہ لذکر ہے، ذکر کے معنی نصیحت، نصیحت ہے نا بھائی۔ ذکر کے معنی کیا؟ اب ہر جگہ ذکر کے معنی آپ حفظ لیجئے، ہم نے حفظ کے لیے نازل کیا ہے قرآن کو، حفظ کے لیے یہ ترجمہ کرتے چلے جائیں گے آپ، وہ بات ہی نہیں ہے، وہ اس میں لا رہے ہیں آپ قرآن کو جو ہے نا حفظ کے لیے یاد کے، ایسا نہیں، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، یاد دہانی کے لیے انسان کو بہت آسان بنا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے جو قصص کو بیان کیا ہے، ان کے واقعات، ان کے زندگی کو بیان کیا ہے، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین نصیحت ہے وہ۔ اور پھر موت کے بعد کی زندگی کا جو تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تمہاری نصیحت کے لیے یاد دہانی ہے اس کے اندر۔ یاد رکھو اس بات کو، تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے، اس سے بڑی نصیحت کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ ایک دن تمہارا محاسبہ ہوگا، تم اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اس دن کو مت بھولو، تم یاد رکھو اس کو، یہ بات ہے وہاں پہ۔ اب قرآن سے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت بھی کیسی ہے؟ کھلی کھلی واضح طور پہ۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو قرآن کو نصیحت کے لیے رکھ لیجیے آپ، قرآن صرف نصیحت کے لیے نہیں ہے، قرآن میں اس کی گہرائی میں کئی علوم اس سے نکلتے ہیں۔ آپ کو بہت بڑے علامہ بننا ہے، کوئی لغت کے اندر ماہر بننا ہے، تاریخ کے اندر ماہر بننا ہے، جناب علی اس کی بال کی کھال نکالنا ہے، اس کی گہرائی میں جانا، اس کے لیے تو علم سیکھنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کو سیکھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ کوئی آپ علامہ بننا چاہ رہے ہیں، مفتی بننا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، لیکن جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا تعلق ہے، اللہ فرمائے ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانے کا بدوی جو اونٹ اور بکریاں چرانے والا جب اس قرآن کو سمجھ سکتا تھا، آج تو انسانیت، اس کی عقل کتنی بالغ ہو چکی ہے، تو پھر یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ سمجھنا کہ قرآن جو ہے صرف علماء کی حد تک ہے یا مفتیوں کی حد تک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لفظ استعمال کیا، اور قرآن میں یہ بات کہیں بھی نہیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے، بلکہ اب جو اگلی آیت جو آ رہی ہے نا، اس میں تو یہ بات بتا دیا اللہ، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ جو احکامات تمہیں دے رہے ہیں وہ بہت آسان ہے، تمہاری زندگی کو آسان کرنے کے لیے قرآن آئی ہے۔ جو دین تم کو دیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ دین بہت ہی آسان ہے عمل کے لیے، کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، ایک عملی دین ہے، اور عملی دین کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آسانیاں چاہیے گی۔ ایسا کوئی بھی حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا جو انسان کی طاقت یا اس کے عمل سے کوئی بھاری ہو، کوئی وزن ہو۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، کئی دفعے فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بار بار آتی ہے قرآن میں آیت، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا تم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو معلوم ہے بھئی یہ گاڑی آپ بنائے، ٹرک بنا رہے، کوئی بھی بنا رہے، وہ گاڑی بنانے والا آپ کو گاڑی پہ لکھ دیتا بھائی اتنا ٹن اٹھا سکتی ہے گاڑی، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو گاڑی خراب ہو جائے گی آپ، بھئی گاڑی بنانے والا لکھ دیتا اس کے اوپر۔ یہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنا، ہم کو معلوم ہے وہ کتنا اٹھا سکتا ہے بوجھ، ہم اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ اوسان اٹھا سکتا ہے۔ انصاف کی بات، عدل کی بات تو یہی ہے، اگر اتنا بوجھ ہم پہ ڈالا جتنا ہم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ہمارے اوپر ظلم ہوگا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، نعوذ باللہ۔
اور اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے متعلق اللہ اس بات کو نہیں پسند کرے کہ ظلم کرے، تو اللہ کسی کے اوپر ظلم کیسے کرے گا؟ تو اتنا ہی حکم دے گا جتنا کہ بندہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے اندر آسانیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، دین، اور حدیث میں بھی بات ہے الدین یسر، دین دراصل آسانی کا نام ہے، مشکل کا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، رسم و رواج ایسے بنا لیے باپ دادا سے، پرمپراؤں کے، خاندانوں کے، سمجھ میں آ رہی، وہ اتنے مشکل رسومات ہیں کہ پوچھو مت آپ، وہ دین نہیں ہوتا، وہ تمہارا ہے، ہاتھوں سے بنا لے ہوئے رسومات ہیں، تمہارے باپ دادا کے، تمہاری پرمپرا سے چلتے آ رہے، ورنہ اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مشکل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت واضح ہے، والفرقان، اور قرآن کی ایک صفت کیا ہے؟ فرقان کی ہے۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کر دینا، تفریق، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کو چھانٹ کے رکھنے والی کتاب بالکلیہ طور پہ، اسے کہتے ہیں فرقان۔ فرقان کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسوٹی۔ کسوٹی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس چیز کے اوپر آپ کوئی چیز ہے اس کو جانچنا ہے کہ اصلی ہے نقلی ہے۔ سونار کے پاس آپ جاتے ہیں تو انہیں دیکھتا ہے کہ بھئی ہے تو پیلا، پتل بھی ہو سکتا ہے، سونا بھی ہو سکتا ہے، یا سونا تو ہے مگر کتنے کیرٹ کا یہ بھی ہے، کیسے معلوم ہوگا ابھی اصلی ہے سونے میں ملاوٹ ہے؟ تو یہ کب معلوم ہوگا؟ سونار کے پاس جائیں گے جب وہ اپنے کسوٹی پہ جب گھسے گا، وہ اس کے بعد معلوم پڑے گا پتل یا سونا پھر کتنے کیرٹ ہے، کتنا اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے قیامت تک کے لیے۔ اب یہ ایک حق اور باطل کی کسوٹی ہے، ابھی یہ ناپنے اور تولنے کا پیمانہ ہے، ابھی اس کو میزان بھی کہا گیا، قرآن کو برہان بھی کہا گیا، دلیل، لاجک قرآن، جو نور بھی کہا گیا، روشنی۔ اندھیرے میں ہے تم سب، قرآن مجید کی روشنی نہیں ہے تم کبھی بھی سیدھے راستے پہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تم بھٹکتے پھرو گے۔ لہذا جب تک روشنی نہ ہو، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن کو نور بولا گیا، میزان کہا گیا قرآن کو، اور کئی نام اس کے آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہذا حق اور باطل کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، تو ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن پڑھنے سے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کو غور و فکر سے سمجھ کے ترجمے کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں، مسلسل اپنا معمول بنا لیتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سمجھ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر کیا کرے گا؟ قرآن کی یہ صفت پڑھنے والے کے اندر پیدا کر دے گا۔ وہ صفت کیا آ جائیں گے پڑھنے والے میں؟ اب وہ محسوس کرے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اب وہ محسوس کرے گا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اب وہ محسوس کرے گا کہ کون صحیح بول رہا، کون غلط بول رہا، کیونکہ اب اس کے اندر وہ مزاج، وہ کوالٹی پیدا ہو گئی ہے جو قرآن میں تھی۔ یہ ہے قرآن کی کرامت، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ آپ کوئی بھی بولے گا تو بھائی آپ جو بات بول رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کے دماغ میں ہوں گی یہ بات قرآن کی، اب فوری اسے ٹوک دیں گے، بھائی یہ بات تو غلط ہے آپ کی ہے۔ اب انہیں ظاہر ہے کہ بڑے شملے سے، جناب علی بڑے امامے سے، لمبی داڑھی سے مرعوب نہیں ہوں گا انہیں اب، کیونکہ سب سے زیادہ وزندار چیز اس کے پاس ہے قرآن۔ اب کتنی بھی بڑی لاٹھی لے کے آ جائیں گا، لمبی تسبیح ہے، لمبی داڑھی ہے، اس سے دیکھ کے انہیں اسے متاثر نہیں ہوں گا، بہت بڑے مولانا آ رہے ہیں، کون سے بھی بڑے مولانا آنے دو، اب قرآن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ مزاج قرآن پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے میں پیدا کر دے گے۔ اسی لیے قرآن کا باضابطہ مستقل اس کا ایک نام ہے، یہ صفت بھی ہے اور اس کا ایک نام بھی ہے، جیسے قرآن نام ہے نا، اسی طرح قرآن کا ایک دوسرا نام الفرقان بھی ہے۔ یہ قرآن میں اس نام سے ایک سورت نازل ہوئی پوری، ہے نا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تمام دنیا کے انسانوں کو باخبر کیا جائے،
آگاہ کیا جائے، متنبع کیا جائے، ہوشیار کیا جائے، دیکھو ایک دن مرنا ہے، حساب اور کتاب اللہ کے پاس جانا ہے تم کو۔ للعالمین نذیرا، ڈرانا ہے انہیں، بتانا ہے، اسی لیے کتاب کو نازل کیا گیا۔ اور اس کتاب کے متعلق یہ بات کہی گئی 15ویں پارے میں سورہ کہف میں پہلی آیت میں آتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہ بابرکت ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات تعریف کے قابل ہے اللہ کی، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نا، اسی طرح وہ ذات جس کے لیے تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، اس نے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا، ایک ایسی کتاب جس کتاب کے اندر ذرا سا بھی ٹیڑھ نہیں، کجی نہیں، ٹیڑھے نہیں، کوئی چیز آپ ناپنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز سیدھی لکیر کھینچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق آپ لکیر کھینچتے ہیں سیدھی۔ تو اللہ فرماتے یہ لکیر جو کھینچنے والی کتاب ہے وہ کتاب کے اندر اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی مطلب کیا، بالکل سیدھی صراط مستقیم جو جنت کو لے کے جانے والے، لیفٹ رائٹ کچھ نہیں ہے نا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو تم کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت بتاتی ہے، راستہ بتاتی ہے۔ دیکھو وہ منزل تک تم پہنچ سکتے ہو جس کی منزل مغفرت و جنت ہے، صراط مستقیم کی منزل مغفرت و جنت، یہ ہے صراط مستقیم جو ہم دعا کریں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ بولی یہ قرآن ہے وہ، تب یہ تمام انسانوں کے لیے پوری زندگی کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، اے مومنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل ادخلوا الاسلام، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یعنی شیطان کو فالو مت کرو، قرآن کو فالو کرو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو آپ ایٹومیٹکلی شیطان کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ لیڈر کو فالو کرو، چاہے مرشد کو کرو، چاہے باپ دادا کو کرو، چاہے سماج کو کرو، کسی کو بھی کرو آپ، لیکن آپ بالواسطہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کے انسان زندگی گزارے گا، بسر کرے گا، تو وہ کس کے طریقے پہ چلے گا؟ شیطان کے۔ یہ کلیئر ہے قرآن، ایک نہ کئی مقام پہ اس قسم کی آیت ہے، فرمایا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے طریقے پہ مت چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن سے انسان کی یہ فطرت ہے ہمیشہ چوکنا ہوشیار بچ کے رہتا ہے۔ دشمن اگر اس کے سامنے کوئی بڑے یعنی کوئی پرپوز لاتا ہے، بھئی یہ کام کرو، بول رہا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، نہیں بولتا انہیں، کیونکہ دشمن ہے، انہیں فطرت ہے اس کی۔ اگر انہیں حقیقت میں بھی چاہ رہا ہے یہ بات تب بھی آپ نہیں یقین کریں گے اس کی، کیونکہ وہ دشمن ہے آپ کا۔ تو فطرت یہی ہے انسان کی، ہمیشہ دشمن سے چوکنا رہتا ہے انسان، اس کے داؤ پیچ سے بچا ہوا رہتا ہے انسان کبھی بھی، بلکہ دشمن نہیں بلکہ دشمن کے دوست سے بھی ہوشیار رہتا ہے انہیں، ارے بھائی کہاں جا رہا، تیرے دشمن کا دوست ہے انہیں کیا بھائی۔ تو اللہ یہ بتا دیا قرآن میں، انہ لکم عدو مبین، دیکھو قرآن شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ باپ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھتے وقت ہی بول دیے تھے، دیکھو جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مست رہو، یہاں پہ خبردار شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو درخت کے قریب نہیں جانا۔ دو باتیں بول دی، شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ امتحان تھا ان کا، آپ اس کے بعد تفصیلات ساری وہی، آ گئے دشمن کے چکمے میں، مار کھا گئے، دشمن بھی قسم کھا کھا کے پھسلایا، قسم کھاتے گیا اسے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
وہ دونوں سے قسمیں کھایا اور کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم دونوں کا بڑا ہی ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، آپ مجھے اپنا سمجھو، سمجھے؟ وہ جو کچھ ہوا ہوگا چھوڑ دو اس کو، سمجھے؟ قسم کھا کے لایا چکر میں. کہیں کو منع کرے ذرا، بار بار بولا کیوں منع کرے، سوچے کہ اللہ کیا بولے، وہاں کہیں کو بول رہے ہیں آخر وہ کمزوری کا فائدہ اٹھایا شیطان. انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ جہاں منع کرے نا دماغ وہیں جاتا بار بار اس کا، یہاں کہیں کو نکو بولے آخر، یہاں کیوں روکے آخر، سب جگہ جا بولے یہاں کیوں، بڑی بڑی نعمت اس کے سامنے آ رہے ہیں نا، جب بھی بڑی نعمت دماغ وہیں جائے گا پھر. یہی آیا وہاں پہ بھی. کیا لالچ دیا؟ لالچ وہی دیا، دیکھو اگر یہ جنت کا تم پھل کھا لیں گے تو تم یا فرشتے بن جائیں گے یا پھر جنت میں ہمیشہ یہیں رہیں گے، تم نیچے جانے کا سوال ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ آدم کو بناتے خود بولا تھا نا میں تو زمین کے لیے بنا رہا ہوں، یہاں پہ تو ٹیسٹ کے لیے رکھ رہا ہوں کچھ دن کے لیے. یہ دماغ میں تھا ان کے. یا فرشتے بولے تو ہمیشہ اللہ کے پاس مقرر. یہ لالچ دیا. انسان کی کمزوری تھی، آ گئے اس کی تفصیلات آئی. تو یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بات فرمائی کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی لیے شیطان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. خالی شیطان بول کے نہیں، شیطان کو سمجھنا. ہم دیکھیں شیطان جیسا دھوکہ دیا نا آدم علیہ السلام کو، ہم کو بھی دھوکہ دے دیا ایک. اس کے دھوکے طریقے کیا ہے؟ شیطان کو آج سمجھے ہم، شیطان ہے سمجھ رہے نہیں بول کے نہیں اب، لیکن شیطان اپنے اصلی کام سے آپ کو غافل کر دیا. میں کیا کرنے والا ہوں تم کو، اس سے ہم کو غافل کر دیا. اور کر کے کیا بتایا ہم کو؟ میں جن بن کے آتا ہوں، میں تمہارے آنکھ پہ سوار ہو جاتا ہوں، تمہارے کاروبار خراب کر جاتا ہوں، تم کو یہ کر دیتا ہوں، تم کو پاگل کر، یہاں لگا دیا. جبکہ شیطان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. شیطان کا کام تو دوسرا ہے، آپ کو صراط مستقیم سے روکنا ہے. یہ کام تھا اس کا. شیطان کیا بولا؟ اصل ہٹا دیا وہاں سے. وہ اکثر آپ بڑے بڑے اسمگلنگ کرنے والوں کو دیکھتے ہوں گے، آپ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا. یہ بڑے بڑے سونے کے اس کے اسمگلر آتے ہیں، 8-10 گاڑی اتر رہی، سمجھ میں آ رہا. تو اب ان کو کیا کرتے، پولیس کو گمراہ کرنا ہے تو ایک آدھ گاڑی کو پکڑا دیتے اور پوری پولیس ایک گاڑی کے پیچھے بھاگتی، باقی کے 6 گاڑیاں نکل جاتے لے لے کے. تو شیطان یہی کرا ہم کو خالی تعویذ گنڈے یہ وہ فلاں ادھر. شیطان کا اصل جو کام تھا گمراہ کر دینا، سیدھے راستے سے ہٹا دینا، اللہ کی عبادت سے غافل کر دینا، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر، یہ اصل ہدف ہے شیطان کا. اور وہاں سے ہم کو غافل کر دیا. آج سب شیطان ملے تو یہی سمجھ رہے، آنکھ پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، بھوت بن گیا، یہ ہو گیا، جادو کرا دیا، وہ ہو گیا. یہ شیطان یہ چکر میں، اور یہ چکر میں آ کے جب یہ چکر میں آ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ عاملہ تو زندہ باد ہے. اب آئیے اس کا علاج تو ہم کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہا. اب وہ عالمہ مفتیاں انہوں بھی جا رہے ہیں ان کے پاس اب، کیونکہ ان کو نہیں معلوم یہ کیا ہے سو. تو یہ چکر میں لایا شیطان. اب اس کی چکر ہی الگ ہے جو ان کو غافل کر دیا انہیں. اس کی چکر ہے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا میں، اے اللہ تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا میں تیرے بندوں کو، اور ناشکرا بنا کے چھوڑ دوں گا میں. قرآن میں شیطان بول دیا ہے بات. شیطان یہ نہیں بولا کہ میں پاگل بنا دوں گا. پاگل بنا دیا تو انہیں جنت میں جاتا. کیوں بھائی؟ شیطان تو جنت سے غافل کرنا، آپ کو محروم کرنا اس کا کام. پاگل بنا دیا تو پاگل کے اوپر تو شریعت ہی نہیں، اس کو پوچھتا چیز نہیں ہے، وہاں پہ انہیں سیدھے جنت میں جاتا. بھائی یہ کام کر رہا ہے شیطان. ہاں نہیں، شیطان کا کام ہے دراصل قرآن سے دور کر دینا، قرآن کی ہدایت سے محروم کر دینا. اسی لیے پوری دعائیں اللہ کے نبی نے جو سکھائی ہے نا، پوری دعائیں جو بھی کام کرنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے جو رحمان الرحیم. ہر کام کی دعا، ہر عبادت کی دعا، حج کی دعا، نماز کی دعا، جو بھی ہے بڑی سے بڑی عبادت کی دعا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیکن قرآن کی تلاوت واحد ہے یہ عبادت جو اعوذ باللہ سے شروع ہوں گی، پھر بعد میں بسم اللہ پڑھی جائیں گی۔ کیوں ہے آخر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن کی تلاوت؟ کیونکہ شیطان کی اصل دشمنی قرآن سے ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنے سے پہلے تم اللہ سے یہ دعا کر لو، شیطان مردود کے شر سے اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، میں تیری کتاب پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اصل، اس کو سمجھے نہیں آج تک اپن۔ آخر کیوں یہ دعا قرآن کے لیے، اور وہ بھی بالراس نبی کو حکم ہے یہ سورہ نحل میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں سب سے پہلے آپ شیطان مردود کے شر سے میری حفاظت، میری پناہ میں آ جائیے، پھر اس کے بعد تلاوت۔ اتنی بڑی دعا اللہ نے سکھائی ہے یہ، کیونکہ اس کا یہ چیلنج تھا قرآن کا، میں تیرے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا۔ آپ سورہ اعراف پڑھ لیجئے، وہاں لکھا ہوا ہے یہ بات اللہ کی طرف سے کہ میں سیدھے راستے آ پہ بیٹھوں گا آ کے، اور آ کے آگے سے اس کے پیچھے سے آزو سے بازو سے آ کے اس کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پہ آ کے۔ اور صراط مستقیم کہاں ہے؟ یہ ہے صراط مستقیم، یہاں بیٹھیں گا انہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے واعظوں کو آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، ان کے پاس ان کی گفتگو، ان کے وعظ 2-3 گھنٹے کے 4-5 گھنٹے کے رہتے ہیں، اس قرآن سے خالی قصے کہانیوں سے بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ قرآن سے خالی، شروع میں ایک دو آیتیں پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، اس کے بعد شروع اب قصے کہانیاں، خواب خیالات، وہ بزرگ یہ عالم وہ عالم وہ حضرت، یہی آپ سن لو، غور کر کے دیکھ رہا ہوں میں۔ قرآن نہیں، مار دیا چاٹی مولوی کو، سب سے پہلے چاٹی مولوی کو مارا شیطان نے، کیونکہ مولوی بھٹک گیا تو یہ مولوی خود کئی لوگوں کو بھٹکا دے گا، اب میری ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی کو گمراہ کر دو، انہیں خود سب کو گمراہ کر دیں گا۔ اب شیطان اس کے بعد اپنا ضروری آرام کر لیتا، اب انہیں اس کا پورا کام پہلے مولوی کو بھٹکانا ہے، اور مولوی شیطان کا کام کرے گا۔ شیطان کا کام بولے تو اب یہ مت سمجھو شراب پی رہا، جوا کھیل رہا تھی نا، یہ معمولی گناہ ہے، یہ گمراہی کے سامنے یہ گناہ ہے، اور گناہوں سے بڑھ کے گمراہی ہے۔ اصل میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے کبھی بھی۔ ایک زانی ہے برابر، اس کے دماغ میں غلط کام بلکہ کریں گا توبہ انہیں، شرابی ہے برابر کریں گا توبہ، ابھی اس کے دماغ میں نہیں گیا یہ بات، ابھی بھی گناہ سمجھ کے جو کام کر رہا، اچھا کام نہیں سمجھ رہا۔ جتنے بھی مشرک قومیں بڑی بڑی ہیں، دیکھیے آپ ان کو سمجھتے ہیں کیا؟ شراب کو اچھا سمجھتے ہیں، زنا کو اچھا سمجھتے نہیں، سب گناہ ہی سمجھ رہے، لیکن احساس ہے۔ لیکن وہ جو شرک کر رہے ہیں نا، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اس کو تو عین عبادت سمجھ، شیطان وہاں مارا ہوں، کیونکہ معلوم ہے اس سے تو گناہ کریں گا، توبہ کریں گا، لیکن مجھ سے توبہ نہیں کریں گا انہیں، کیونکہ اس کو تو بہت بڑا نیک عمل سمجھ رہا۔ تو اسی لیے کیا کرا شیطان؟ پہلے مولویوں کو مارو، ہر قوم کے رہنماؤں کو پہلے، میں صرف مسلمان اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر قوم کے رہنماؤں کو پہلے گمراہ کرو، جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، کیونکہ عوام انہی کے پیچھے چلتی ہے نا، یہ گمراہ ہو گئے تو خود بخود عوام گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر حق بولنے والا اگر آ بھی گیا وہ پورے مل کے حق بولنے والے کے خلاف ہو جائیں گے، جب وہ خلاف تو عوام بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، ایسا کر کے سیدھے راستے سے روکیں گے عوام کو۔ یہ بہت پرانے زمانے کا جناب فارمولا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پورے نبیوں کے زمانے سے یہ چلتے آ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اب ہمیں رمضان میں قرآن پڑھنے کے بعد 1 مہینہ ہم نے قرآن پڑھی تو ہمیں کیا ہدایت ملی قرآن سے؟ مسجد خالی کرنے کی ملی، نماز معاف ہو گئے، کیا رمضان میں فرض تھے نمازیں؟ جیسے عید کا چاند دکھا اس کے بعد فجر کی نماز بھی خالی ہے مسجد سے، پہلے دن سے برخاست۔ وہ مساجد جہاں پہ جگہ نہیں مل رہی تھی وہاں پہ ایک صف بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس منظر کو دیکھ رہے ہیں نا، اندازہ لگائیے آپ کیا نتیجہ نکلا رمضان کا۔
اب لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے رمضان کے روزے ان کو اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب دماغ میں بٹھا دیے. ریزلٹ کیا نکلا؟ اپنی نمازوں کا نتیجہ یہی دیکھ لو کیا ہے, اپنے روزوں کا نتیجہ یہی دیکھ لو کیا ہے. تو پھر وہاں تو یار بڑی باریکی سے حساب ہوگا. یا موٹے موٹے طریقے سے دیکھ لو. اب آپ جو روزے ہم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بنا سکتے, جو روزے ہم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بنا سکتے, وہ روزے ہم کو جنتی کیا بنائیں گے؟ کیا بھائی, میں 1 مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد میں نمازی نہیں بن سکا تو پھر میں جنتی کیسے بنوں گا؟ کیا یہ تقویٰ ہے؟ لعلکم تتقون بولے اللہ تعالیٰ. یہی رزلٹ نکل جا رہا, رزلٹ یہی نکل جا رہا. ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے بولے اللہ کے نبی, جو بھوکے اور پیاسے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ان کے اندر تقویٰ پیدا ہی نہیں ہوا. ابھی ثواب کی چکر چل رہی ہے. یہ بہت غلط ہے, یہ ثواب کی چکر جو پھیلا کے چھوڑ دیا ہمارے پاس عوام الناس کو. ملے گا کسے ثواب؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھر قرآن سے غافل ہو جانا؟ کیا کہا اللہ نے؟ زندگی بھر قرآن کو مضبوط پکڑے رہو. کہا واعتصموا بحبل اللہ. قرآن نے کہا سورہ اعراف میں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ قرآن کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اللہ ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اس طرح جو اصلاح کا کام کرتے ہیں, اس طرح جو اصلاح کرتے ہیں اپنی, کیا کرتے ہیں؟ نماز یعنی قرآن برابر پکڑے ہوئے ہیں, تلاوت جاری ہے اور نمازوں کی پابندی ہے, اس کے بعد اپنی زندگی کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا بول رہے ہیں. پھر رمضان کے بعد قرآن بھی چھوڑ دیے, نماز بھی چھوڑ دیے اور اپنے اصلاح بھی چھوڑ دیے, تو پھر آپ کا اجر کیسے قائم ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. قرآن کا فتویٰ, یہ کوئی مولوی کا نہیں ہے. یہی رزلٹ نکل رہا ہمارے روزوں کا. وہ خوش فہمی میں ہم سمجھ میں آ رہا جنت کا دروازہ ہے ہمارے لیے کھولا جائے گا. ارے وہ جنت کا دروازہ متقیوں کے لیے کھولا جائے گا. جو روزہ رکھ کے متقی بنے, جو روزہ رکھ کے اپنے تقوی میں اضافہ کر لیے, ان کے لیے وہ دروازہ ہے. وہ یہ ان کے لیے دروازہ نہیں ہے. عید کا چاند دیکھتے جناب علی, آپ بوریا بستری لپٹ دیا مسجد سے پورا, ان کے لیے نہیں ہے وہ دروازہ. پھر یہ تو ایسی بات ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے بول کے ماں باپ کچھ گھر سے نکال دے رہے ہیں. نہیں, یہی بات ہو رہی. تو بات کو سمجھیے آپ, شیطان کے شر کو سمجھیے آپ پہلے. یہ بات ہے اصل میں, یہ بات تو آ گئی آپ کے پاس. آئیے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب؟ یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ تم کو عبادات کا جو حکم دیا ہے, جو دین دیا ہے نا, اللہ کا منشا یہ ہے تمہاری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر, تمہاری زندگی کے اندر سہولتیں پیدا ہو جائیں. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے. یہ کیا ارادہ ہے؟ بکم الیسر. ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ولا یرید, اور اللہ کا ارادہ قطعی نہیں ہے اللہ تم کو کوئی مشکل یا مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کئی کو یہ مشکل جو کر لیے اپن لوگ, اسی لیے تو ہمارے پاس یہ بولا گیا ہے کہ سحری کرو, بغیر سحری کے روزے مت رہو. کیوں؟ مشکل مت بنا لو روزے کو, سحری کرو, اس کا بھی تم کو اجر ہے. دیکھیے آپ, اگر اللہ حکم نہیں آپ کھائے تو پھر کلیج کھانا, آپ سحری ویری کچھ نہیں. سفر ہے, کوئی نہیں, سفر اوپر کچھ بھی رہو, روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. بیمار ہو, کچھ نہیں, اتنے بھی بیمار ہو روزہ رکھنا ہی چاہیے. ایسا ہے کتنے ایزی ہے. بیمار ہے تو بولا بعد میں رکھ لو, سفر میں بعد میں رکھ لو, یہ سہولت ہے. نماز ہے آپ کے لیے, سفر میں عادی کر دو, قصر کرو.
دیکھیے ساری سہولتیں ہیں. یہ حج کا مسئلہ ہے، حج بھی اللہ تعالیٰ مال ہے تو کرو نہیں تو نہیں، قربانی مال ہے تو کرو نہیں تو نہیں، بولا کہ اللہ ہے بات نہیں. لیکن لوگوں کی یہی خواہش ہے جدھر سے بھی میرا حج کو جاتا ہوں، حج کو رہا ہوں، نماز کو نہیں آتے وہاں جاتا ہوں سمجھا، بائی ایئر جا کے وہاں پڑھوں گا مگر پیدل چل کے بازو نہیں جاؤں گا. لوگوں کی خواہش، دین تمہاری خواہش کا نہیں ہے بابا، دین اللہ کا ہی ہے. تم کیا سمجھ رہے ہیں پیسے آتے ہیں حجاز میں چل گئے حج کر کے آئے اس کے بعد میں نہیں، ایسا نہیں ہے. دین اس کے مراحل مراتب، کب فرض ہے، کن لوگوں پہ فرض ہے، ساری چیزیں ہیں نا. آخری میں اس کو اللہ نے رکھا ہے. پہلے بازو کے گھر کو تو جاؤ، پھر وہ سینٹر کو بعد میں جانا، برانچ کو تو جاؤ پہلے. یہاں کے عادی تو بن جاؤ برانچ میں جانے کے، یہاں نہیں دیں گے. ارادہ ہے ان کو وہیں جانے کا. بولو آپ اب کیا بول رہے بات؟ ارے بھائی بلاوا آنا، ہر جگہ بلاوا آنا، بھائی آ گیا بلاوا. بولے ارے یہاں 5 وقت موزن بلا رہا نا تمہارے کو. نہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. انہیں بلائے تو کیا وہاں سے آنا، جبکہ وہاں سے بلاوا آئے کہ نہیں. آپ بلاوا تو یہاں سے آ رہا، بازو سے تان کے سو رہے ہیں آپ، بلاوا آ رہا تو اٹھو خیر من النوم، ہاں بول لیتے رہتے. تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے دین کو اپنے خواہش کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، ہے دین پہ عمل کریں مگر اپنی خواہش کے مطابق دین کے اوپر عمل ہوگا. اللہ بولے نہیں، دین اللہ کا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر ہوگا. دین کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے نمونے کے اوپر عمل ہوگا، تمہارا نہیں. یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی کبریائی آ جانا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف. اب تمہاری زبان، تمہارے گیت، تمہارا گنگنانا سب اللہ کی تعریف میں ہوگا. تمہاری زبانوں پہ اللہ اکبر ہوگا، تکبیر اللہ اکبر. روزے کا مقصد بھی یہی ہے. یہاں 2 مقصد ہیں بیان بتا دی گئی. ایک ہے اللہ کی تکبیر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں تو کیا کرو تم، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے نا دین اسلام کی، قرآن کی، لہذا اللہ کی بڑائی بیان کرو تم اور اللہ کا شکر ادا کرو تم اس نعمت کے اوپر جو اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے قرآن کی. تو 2 باتیں بتا دی گئی. ایک اللہ کی کبریائی کا جذبہ تم میں آنا ہے، اور دوسرا اللہ کے شکر کا. یہ دونوں نتیجے ہیں روزے کے. اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہونا ہے، اس کے نعمتوں کے شکر کا جذبہ پیدا ہونا ہے، اور اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت. دیکھیے اب اذان سے لے کے قربانی تک اس میں کیا ہے؟ سب اللہ اکبر. اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز اللہ اکبر اللہ اکبر، حج اللہ اکبر. اب یہ جو آ رہے ہیں نا تم پوری کرو تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلو تم، اور جاتے ہوئے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت یہی ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو تو وہ تکبیر کے جملے آپ نے ہم کو سکھا دیے جو ہم پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کو جاؤ، اور پھر جب عیدگاہ سے واپس اپنے گھروں کو آؤ تو پھر یہی تکبیر کہتے ہوئے تم اپنے گھروں کو آؤ. یہ روزے کا مقصد یہی تھا کہ تمہاری زندگی میں اللہ کی بڑائی آنا ہے. یہ بڑائی اگر نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فریادرس نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے. فرمایا پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر وہی وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہی کلمہ
اذان میں یہی کلمہ، نماز میں یہی کلمہ، حج میں حج کا احرام باندھ لیے، آپ کی زبان پہ صرف اللہ کی بڑائی، کسی کا نام نہیں، حتیٰ ہی کہ نبی کا بھی نام نہیں ہے، وہ تلبیہ میں نبی کا بھی نام نہیں، اور یہ حمد میں بھی اللہ کا بھی نام نہیں۔ دیکھو اب جو ہم پڑھے ہم ہے وہاں پہ کسی کا نام نہیں، جیسے سورہ اخلاص قرآن میں نا کسی کا ذکر نہیں اللہ کے علاوہ، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے علاوہ اس صورت میں کسی کا ذکر ہی نہیں، قل اللہ احد۔ اسی لیے ان کلمات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں، کسی اور کا ذکر نہیں۔ تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہی ہے آپ کے لیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہے کسی کا نام ہے؟ نبی کو حکم دیا کہ اللہ نے پہلی سورت نازل ہوئی غار حرا میں سورہ علق اقرا بسمی، دوسری سورت نازل ہوئی سورہ مدثر۔ اب کیا حکم دیا اللہ نے مدثر نازل کر کے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اڑ جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، ان کے انجام بد سے ان کو باخبر کیجیے، وَلِرَبِّكَ، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی بڑائی ہونا، کسی اور کی نہیں۔ یہ ہے دین کی پوری اسپرٹ اصل میں، اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کی، اللہ اکبر۔ نماز میں کیا مانے؟ نماز اللہ مکمل طور پہ اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، اس کے معنی کیا؟ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو اب اس کے عملی معنی کیا ہے؟ عملی کیفیت یہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلی گئی، اب تو میں کیا کرا؟ اللہ اکبر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا۔ وہ پیچھے سے آ کے گن لگا دیا، ہاتھا اٹھا، ختم قصہ بنا، چل ادھر چل ادھر چل، ادھر نہیں دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا، سیدھا گن پوائنٹ پہ چل رہا بولے، ہے نہیں؟ یہی معاملہ اللہ اکبر کا ہے، ہاتھیں اٹھا دی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب جیسا بولے ویسا کر، اب قیام میرا، رکوع میرا، سجدہ میرا، تعریف میری، سب میری، اب اسی طرح پوری زندگی میری۔ اب خالی نماز پریکٹس ہے اللہ اکبر کی نماز، پریکٹس ہے اللہ اکبر کی روزہ، پریکٹس ہے اللہ اکبر کی یہ آپ کے حج، یہ پریکٹس ہے اللہ اکبر کی جہاد، پوری اللہ اکبر۔ یہ آنا ہے امت مسلمہ میں اصل میں، قربانی تک کیا بول کے کاٹ رہے ہیں بکرے کو اپن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بول رہے، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہے ہیں آپ کیا مانے اس کے؟ اللہ کے نام سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں ذبح ہونا تھا وہاں پہ، کون ذبح ہونا تھا؟ میں ذبح ہونے کا تھا وہاں پہ، لیکن اللہ کے احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ نے بکرے کو رکھ دیا وہاں پہ، ورنہ ابراہیم علیہ السلام بکرے کو لٹائے تھے، بولو بیٹے کو لٹائے تھے نا، تو بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے، یہ تو اس کی رحمت ہے، اللہ نے پوری امت کے لیے تا قیامت تک کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک رحمت بنا دیا، فدیے میں بطور ایک بکرے کو دے دے کے، ورنہ ذبح تو وہاں پہ بیٹا ہو رہا تھا۔ یعنی اللہ کی محبت کے آگے، اللہ کی چاہت کے آگے کسی اور کی محبت نہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان بھی اسی کی ہے، بیٹا بھی اسی کا ہے، دولت بھی اسی کی ہے، مملکت بھی اسی کی ہے، تخت و تاج بھی اسی کا، سب اسی کا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کے اوپر چلو، تو یہ ہے اللہ اکبر۔ ورنہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، دنیا میں کوئی بھی آج تک اللہ کو چھوٹا نہیں مانا۔ کیا مشرکین عرب یہ چھوٹا ہے بولتے تھے کہ اللہ کو؟ کوئی مشرک بولا ابو لہب اللہ بہت چھوٹا ہے بولا کیا؟ نہیں، اللہ بول رہے نہیں بڑا ہے بولو تم، تو چھوٹا بول کے بولے کیا؟ کوئی بھی نہیں بولا۔ وہ کتے کی بتا رکھ کے اس کو بھی گھر بیت اللہ ہی بولتے تھے وہ لوگ، اللہ اکبر بھی بولتے تھے وہ لوگ، تو پھر مطلب ہی کیا ہے اللہ اکبر کے؟ سمجھے؟ جب اللہ کو آپ چھوٹا نہیں سمجھ رہے تو پھر اللہ کو بڑا بولنے کے مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی کے آگے اپنی بڑائی کو ختم کرو، تم اپنی انا کو ختم کرو، اپنی حماقتوں کو ختم کرو،
اپنی خواہشات کو ختم کرو، اپنے مرضی اپنے ارادوں کو ختم کرو. میرا ارادہ میری مرضی نہیں، اللہ بڑا ہے، اس کی عظمت، اس کا حکم، میرا نہیں. گھر میں میرا نہیں، اللہ کا حکم. شوہر کا نہیں، اللہ کا حکم. حکومت اللہ کا حکم. ہر جگہ اللہ کا حکم، میری مرضی نہیں. یہ ہے اصل اللہ اکبر. آپ سب منمانی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، آپ کیا کیا کر لے رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، میری حکومت بول رہے ہیں، میں مالک بول رہے ہیں، میری مرضی بول رہے ہیں، پھر اللہ اکبر. نہیں ہوتا ایسا. یہ مذاق ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ. سمجھ، اللہ بڑا ہے. دیکھیے کوئی بڑا آدمی جاتا ہے تو راستہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ راستہ چل رہے تھے، پیچھے سے منسٹر کے پوری کیبنٹ آ رہی، سیٹیاں مار کے آپ کو سائڈ میں کر دیتے. ہٹیے آپ، پیچھے سے بڑے لوگ آ رہے ہیں، سائڈ میں ہو جانا پڑتا آپ کو. اسی لیے اللہ کیا بولا؟ سائڈ میں کرو اپنے آپ کو، اللہ کو آگے رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مومنو، اللہ اور اس کے نبی کے آگے مت بڑھو، پیچھے رہو، فالو کرو، اتباع کرو. اپنی مرضی مت چلاؤ تم. اسی کی پریکٹس نماز ہے، اسی کی پریکٹس روزہ ہے، اسی کی پریکٹس حج ہے. تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ حج پہ 2 کپڑے لپٹ لے کے جا رہے ہیں، کیا مانے؟ انہیں بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، انہیں بھی 2 کپڑے ہی بن لینا ہے. وہاں پہ وہاں گئے تو چل نکال، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. صبح دی ہے سو ہے، ہم جیسا بول رہے ویسا، میں بادشاہ ہوں میرے ساتھ رہیے، ویسا نہیں ہے. اللہ بتایا میرے گھر میرے دربار میں آ رہے نا تم، یہ تخت و تاج میں دیا ہوں، یہ کپڑے بھی میرے ہیں، لہذا تم کپڑے بدلو. اپنے آپ کو بالکل لیا طور پہ یہ بولو کہ میری کوئی مرضی نہیں چلتی. اب میرا شاہی لباس، میرے شاہی جناب علی گاٹ، میری جناب علی کیا بولتے ہیں وہ سب حفاظت کرنے والے سب برخاست، قصہ ختم، کچھ نہیں. تم اب میرے دربار میں آ رہے ہیں، تم نہیں، صرف اللہ کا حکم چلے گا. یہ پریکٹس بتائی گئی. 5 وقت آپ کو با جماعت نماز میں کھڑا کر کے پریکٹس بتایا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے سوائے کوئی بڑا نہیں، تم سب کو جھکنا پڑے گا اسی کے آگے، اسی کی تسبیح کرنی پڑے گی، اسی کی بڑائی بیان کرنے کی. حکم صرف اللہ کا، کبریائی صرف اسی کی، تعریف صرف اسی کی. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے تعریف اللہ کی بیان کیجئے. لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. اس کا مقام لینے کے لیے انہیں مریں گا تو مقام ملے گا نا. باپ مر گیا تو کس کی اب تاش پوش کس کی ہوں گی؟ اب بیٹے کی ہوں گی. تو اللہ کو موت ہی نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری چ نہیں ہے، لہذا اس کو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو اس کا تخت سنبھال سکے. اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ محتاج نہیں ہے. لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی مملکت میں، اس کی کائنات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. کبرہ تکبیرات، لہذا بڑائی اسی کی بیان کرو، بڑائی اور عظمت اللہ ہی کی بیان کرو. سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں آخری آیت میں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی، زمین کے اندر بھی، اور رب السماوات والارض وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمانوں کے اندر اسی کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. فرشتے اسی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہے ہیں فرشتے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت میں لگے ہوئے ہیں. سب کسی کی بڑائی نہیں، کسی کی تعریف نہیں اللہ کے علاوہ. سب مخلوق ہے، پیدا کیے گئے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. لہ الکبریاء، ہم تعریف اسی کے. قرآن مجید کی، پورا قرآن مجید جس آیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پورا قرآن مجید جس آیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی آیت پہ پورا قرآن کھڑا ہوا ہے، اور اسی آیت کی پوری تفصیل قرآن ہے. اسی آیت کی تفصیل ہے پوری قرآن. اس کی حمد، اس کی تعریف ہر جگہ، ہر مقام پہ. اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے غلط، ایک حقیقت ہے، تعریف اسی کے لیے ہے.
اس کا جو کام بھی ہے اٹھا کے دیکھو، آپ ذرا غور کر کے دیکھو، ذرا نظر ڈال کے دیکھو، اس کے بنائے ہوئے کسی کام کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں نکال سکتے آپ۔ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے اور اتنی مکمل ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نازک سے باریک چیز بھی آپ نہیں نکال سکتے۔ چلیے انسان کے چہرے کو لے لیں گے اپن، اللہ نے انسان کا چہرہ بنا، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو لا کے بتائیے آپ، یہ جو اللہ نے جو بنا نا، یہ چیز یہاں نہیں تو یہاں لگائے تو کیسا ہونا، ناک یہاں ہے اس کو یہاں لگائے تو کیسا، کان یہاں ہے تو یہاں کیسا، آنکھ، بتاؤ بھائی کچھ کمی ہے تو؟ اللہ جو چہرہ بنایا ہے نا بھائی انسانوں کا، دوسری مخلوق کو چھوڑا، اس میں کوئی کچھ ہے کیا گڑبڑ؟ تم اس کو ذرا بتا کے بتاؤ جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو یہ چیز نہیں یہاں ہونا، یہ چیز آج تو کوئی انسان نہیں نکال سکا اس کو۔ جو چیز جہاں پہ وہ پرفیکٹ ہے، وہ انسان بولا پاگل کوئی پیدا ہو گیا تھا کہ انسان بندر کی اولاد ہو، وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ اچھا ترقی کرتے کرتے انسان بنا تو وہ بندر آج تک بندراں کہیں کوئی بھی انہوں ختم ہو جانا تھا نا یارو۔ انہوں بول رہے ہیں دیکھیے آپ یہ بھیجے کیسے پتہ نہیں ہے، کیسے کیسے ہمارے دماغ میں مسلط ہو گئے سائنٹسٹ کے نام سے۔ وہ بندر تھا اس کی ترقی، ٹھیک ہے مانتے ہیں، تو یہ بندراں ختم ہو جانا تھا نا، پھر ترقی ہو گئی ان کی انسانوں کی، نہیں ہے نا، تو جیسے کہ ویسے کودریں جاڑوں پہ، سمجھے؟ یہ بولنے والا بندر کی نسل سے، اصل میں ہم تو آدم کی نسل سے۔ بولنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بھئی پرفیکٹ چیز جو اللہ نے بنایا، جو چیز بنا وہ چیز اپنی اصلی شکل میں باقی ہے آج تک اور قیامت تک رہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا بولا میری مخلوق میں، میری تخلیق میں تم کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ تم اللہ کی بات ہے بھئی، اللہ سبحان بولا، اسی لیے ہر نقص و عیب سے اس کی ذات پاک ہے، اس کو لیے سبحان کہتے ہیں اسے۔ تعریف، سبحان کے بعد تعریف ہے۔ جب اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے تو تعریف اسی کی کرو، پھر کسی اور کی مت کرو تعریف، کیونکہ نقص ہے ہی نہیں نا وہاں، اسی لیے تعریف بھی اسی ہوئی ہے۔ دیکھیے جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ آپ بھائی جنت میں گئے، بیٹھے ہوئے، آپ دوست بیٹھے، کھائے پیے، نشست ہوئی گفتگو، برکات، جاتے ہو خود خدا حافظ، نہیں، جنتی کا ہر آخری کلمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کیا ہوگا؟ جب بھی جدا ہوئیں گے جنتی ایک دوسرے سے، پھر اپنے جگہ چلے جائیں گے، کیا بول کے نکلیں گے؟ کیا بول کے مجلس کو برخاست کریں گے؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان کا آخری جو کلمہ ہوگا وہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ ارے بھائی وہ جنت، وہ منظر تصور تو لاؤ ذرا آنکھیں بند کر کے آپ کبھی، کیا ہوئیں گا آخر وہ منظر کیسا ہوئیں گا؟ ایک فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے آ کے آپ کے اوپر سلام کر رہے ہیں۔ کبھی تو فرشتے آ رہے ہیں جنتیوں کے پاس اور آ کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ارے بھائی فرشتے آ کے کیا بولیں گے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ اتنی بڑی بات، کیا مقام رہیں گا ایمان والے کا؟ ذرا تصور میں تو لاؤ تو صحیح ہو اس جنت کو، اس نعمتوں کو وہاں کی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو، نزلا من غفور الرحیم، تم رحمان اور رحیم کے میزبان رہیں گے، تمہاری میزبانی کرنے والا کون ہے؟ رحمان اور رحیم رہے گا، وہ تمہاری میزبانی کرے گا۔ فرشتے تمہاری خدمت میں آئیں گے، بالکل کم عمر بچے آئیں گے، ہر چیز کو لیتے ہوئے موتیوں کے جیسے بچے رہیں گے آتے نہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، گھومتے رہیں گے آپ کے لیے، خدمت کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اذ رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب بھی ان کے اوپر نظر ڈالو ایسے خوبصورت بچے، ایسے موتیاں بکھری ہوئی رہیں گی۔ وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا مُلْكًا كَبِيرًا، اور جب بھی اپنی جنت کے اوپر نظر ڈالو گے ایک نعمتوں بھری بہت بڑی مملکت تمہاری رہیں گی، نعمتوں بھری مملکت تمہاری رہیں گی، تم اکیلے اس کے وارث رہیں گے۔ اذ رأیتہم، جب بھی تم دیکھو گے اپنی جنت کو، ثم رأیتہم نعیما وملکا کبیرا، نعمتوں بھری بڑی مملکت تمہاری اکیلے کے رہیں گے، وہ جنت اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ کسے؟ متقیوں کو۔
جو روزہ رکھ کے تقویٰ پیدا کر لیے ان کے لیے ہے، جو روزہ رکھ کے اپنی اصلاح کر لیے، جو روزہ رکھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیے. سمجھ میں یہ حال ہے. وہ اکثر دیکھتے ہیں نا جیلوں کے اندر، جیل میں دو آتے، جیل میں جب بھیج جاتا جرم کرنے والوں کو، دو قسم کے لوگ نکلتے ہیں جیل سے. ایک تو اس سے بڑھ کے مجرم بن کے نکلتا، ایک سدھر کے نکل جاتا. رمضان کا مہینہ بھی وہی ہے. یہ سمجھے آپ، وہی ہے. یہ شیطانہ کو بند کر دیا، بولے کھول دیے، اب نکل گئے. اب یا تو اور اس سے زیادہ جرم کریں گے یا اصلاح کر کے اپنی زندگی بدل لی گی. آپ یہ دو ہی باتیں ہیں وہاں پہ، اور کچھ تیسری بات نہیں. اسی کو سمجھنا ہے. اور جرائم کریں گا آپ، کیوں؟ اس کو معلوم ہوگا آپ کیا 1 مہینے کا ثواب ہے میرے پاس، 1 سال تک چلتا کوٹا ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ اللہ تقویٰ بولا ہے اس کو. تو بہرحال اصل چیز اللہ کی تکبیر، اللہ کا شکر پیدا ہونا ہے. اللہ کی تکبیر اصل چیز ہے. اسی لیے قرآن میں 2 مقام پہ آیت آتی ہے. سورہ فرقان سورہ جاسیہ میں ہے. ہم بول رہے یہ بت پرستی، یہ خبر پرستی جو بھی ہے نا، شرک بت کی شکل میں، تو سب سے بڑا جو بت ہے وہ انسان کا نفس ہے. قرآن میں 2 مقامات پہ آئے تھے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، الہ وہی لا الہ کلمے کا الہ ہے، وہ اپنے نفس کو خدا بنا لیا. اور حدیث بھی آتی اس میں، ایک اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے. اچھا وہ تو ظاہر ہی ہے بت پرست، اصل بت تو یہی ہے. اسی کی اصلاح کرنے آیا اسلام، اسی کو پاک کرنے آیا اسلام. تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. میری مرضی میری مرضی میری مرضی، کائے کی مرضی رے بھائی؟ تیری ہے کیا تیرا قصہ؟ کیا حقیقت ہے انسان کی؟ گھر میں بیوی کے اوپر باپ ڈال رہا ہے میری مرضی، تم بیوی ہے میری، میں تمہارا سرتاج ہوں، میں تمہارا نیم خدا ہوں. نیم خدا ہے، پاگل خدا ہے، کیا ہے نیم خدا ہے؟ کہتے ہیں نیم خدا بن گیا. کہاں سے بن گیا رے نیم خدا؟ خدا بھی نیم خدا بھی رہتا ہے کیا؟ نہیں، چھوٹا پاور کم خدا. نیم خدا بولے تو پاور کم والا خدا کہتے ہیں انہیں. کون؟ ہسبینڈ. کیا ہے بھائی، کیا بنا لیے آپ؟ عورت کو ڈیگریڈ کر دیے. خالق کا ذرا شوہر کو دے کے اس کو مخلوق غلام بنا دیا. ارے اللہ بلا اکول ہے عورت اور مرد، مساوات ہے برابر. وہاں پہ اس کا دائرے عمل الگ ہے، تمہارا دائرہ اللہ دے دیا، اس کا میدان الگ ہے، تمہارا میدان الگ ہے. تو پھر یہ تم بڑے چھوٹے فضیلت تمہاری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بنائے ہوئے انسان کے ظالموں نے بنایا ہے ایسا، اور عورت کو غلام کے طور پہ استعمال کیا دنیا نے. لیکن آج بھی عورت نہیں سمجھ رہی، آج بھی غلام بنی ہوئی ہے. آزادی کے نام پہ خوش فہمی میں آزادی آزادی بول کے، لیکن وہاں بھی انسان اسی کو استعمال کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ہر جگہ وہی استعمال، کلر کے ڈبے پہ انہیں، صابن کے ڈبے پہ انہیں، سمجھ میں آ رہا؟ مشنری پہ انہیں. ارے کائی کو بھائی، اس کے جو سامان تھے کم از کم وہاں رہنا تھا انہیں. مرد داڑھی بنا رہا، اس کی فوٹو چاہیے بھی، کائی کو. تو بولنے کا مطلب عورت غلط فہمی کا شکار ہے. آج بھی عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا، آزادی کا عنوان دے کے. اسلام وہ دین ہے جو انسان کو، عورت اور مرد کو اس کے دائرے عمل کے اندر اس کو جو مقام دیا ہے وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے. وہ اللہ جیسا پنکھ پیدا کیا ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کون سے میدان میں اتارنا ہے، کون سے کھلاڑی کو کب بھیجنا ہے. دیکھا بھیجتے نا کرکٹ پہ، اس کو بھیجو، معلوم ہے اس کو کون کر سکتا. سمجھ میں؟ اسپنر بالر کون ہے، فاسٹ بالر کون ہے، معلوم ہے اس کو، بیٹمین کون ہے، اس کو اتارتا انہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کے اتارا، اس کو میدان میں اتارا مرد کو، اور اس کا دائرۂ عمل یہاں بتا دیا، اور عورت کا دائرۂ عمل وہاں بتا دیا.
یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے یہ، اور ایک دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے یہ. یاد رکھیے آپ، عزت عورت کی بھی اتنی ہی ہے جتنی مرد کی ہے، بلکہ ماں کی خدمت کو نیچے بولا، جنت باپ کی خدمت کو نیچے نہیں بولا اللہ تعالیٰ. وہاں تو دروازہ بول دیا سمجھ میں، اور یہاں تو قدم بول دیا. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ عورت کا مقام اپنی جگہ ہے. تو یہ ساری چیزیں لینے کے بعد ایک ہی نتیجہ نکل رہا کہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اپنی مرضی نہیں، اور اللہ کا شکر میں بھی اللہ کی بڑائی ہے. ارے اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں نا، وہ نعمتیں اللہ کی مرضی میں استعمال ہونا، یہی شکر ہے. آپ اللہ کا کھا کے اپنی مرضی بولے تو نہیں چلتا نا. یہی ہے اصل میں. اب نعمت بولے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر ہے، اگر اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے. لیکن جب کوئی نعمت انسان کو جب جناب نعمت سے محروم ہو جاتا نا، تب پتہ چلتا اس کو کیا ہے. سو نہیں چل رہا پتہ. ڈاکٹروں کو دیکھو، دواخانوں کو دیکھو، پتہ چلے گا جا کے کیسے پڑے ہوئے ہیں. ہم پھر رہے ہیں ادھر ادھر، سب صحیح سلامت ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. وہاں جا کے دیکھو آپ، اس کو گھٹنے کی پرابلم ہے، اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، اس کو جب پھیپڑوں کی پرابلم ہے، اس کو کیا کہ وائٹ خود نہیں بن رہا، اس کو وہ نہیں بن رہا. کتنے مسائل ہے بھائی. ہر چیز تندرست بنا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن نہیں کرتے. کوئی چیز سے محروم ہو گئے تو تب پتہ چلتا. ارے وہاں وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے جناب، 4 دن سے وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، 50,000 روپے بل بن گیا. سوچو ذرا، یہ اپن پھوگٹ میں کھا آکسیجن لیتے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. وہاں 4 دن میں 50,000 بل ہو گیا، اور یہاں 60 سال میں بھی 5 روپے کا بھی بل نہیں آیا. کیا بھائی؟ سوچے کبھی اپن؟ نہیں سوچے. سوچے تو ہوتا ہے سب. غور و فکر کرنا، کیونکہ ہم کسی کے بندے ہیں. ہم خدا نہیں ہیں. ہم کسی کے بندے ہیں، کسی کے محتاج ہیں. وہ اللہ ہے. ہر آن اس کے رحم، اس کے فضل پہ ہم زندہ ہیں. ہر آنے والی سانس اور جانے والی سانس کروڑوں کی خدمت رکھتی ہے. یہی سانس رک گئی، اندر جا کے باہر نہیں آئی، اپن لیٹ جاتے، پھر اٹھتے نہیں ہم، ختم. پھر کتنی بڑا ہے سانس کا مقام. کبھی شکر ادا کریں. ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا قرآن میں سورہ انعام میں، میری زندگی میری موت تیرے لیے، تیری دی ہوئی ہے بھائی، تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا میں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، کیونکہ تیری ہی عطا ہے یہ سب. اس کے بعد کوئی حیثیت نہیں ہے میری. یہ سانس نکل گئی، کیا قیمت رہیں گی؟ بہت بڑا بادشاہ ہے، پوری دنیا سلام کر رہی ہے اس کو. سانس نکل گئی تو کیا رہے گا اس کا قصہ؟ کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. بدبو اڑ جائیں گے، جلدی لے کے جاؤ، جلدی جلدی. تو یہ ہے اصل چیز. وہ چیز اللہ ہر ایک کو دیا ہے. اللہ کا اسی شکر ادا کیجئے، اور قرآن سے اپنا تعلق مت توڑیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اپنا معمول بنا لیجئے قرآن کو روز پڑھنے کا، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کا. انشاءاللہ اللہ کا کلام آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ کی رسی ہے، تو آپ کا اور اللہ کا تعلق بڑا مضبوط ہو گیا. اللہ سے آپ کا تعلق بن گیا. سمجھیے بات. قرآن پکڑنے کے بعد قرآن چھوڑ دیے تو خود ختم. ہم اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. چلیے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.